تو وہ آلات ہوتے ہیں جن سے طرب کی اور مستی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسے مزامیر وغیرہ، معازف، سارنگی اور کیا کہتے ہیں، ہاں یہ سارا جیسے عربی میں کہہ دیتے ہیں، یہ اس طرح کے آلات کے جو پیشہ ورانہ طریقے پر گانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور جن کو تیار کیا گیا ہے اسی مقصد کی خاطر کہ انسان کی نفسیات کو متاثر کیا جائے، لہذا بہت سے گانے اور ان کا طرز اور دھن ایسی ہوتی ہے کہ اس سے غم پیدا ہوتا ہے، بہت سے ایسے گانے ہوتے ہیں اور ایسی دھن میں گائے جاتے ہیں کہ ان سے سرور کی اور طرب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ خود ایک فن ہے، اور یہی وہ فن ہے جس کو موسیقی کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں عربی میں، اور میوزک انگلش میں کہتے ہیں۔ اور میوزک اور موسیقی حرام نہیں، وہ تو فن ہے، علم ہے ایک، وہ علم ہے جس کا اگر آپ مطلب سمجھائیں تو وہ علم الالحان ہے، لحن، دھن، لہجے، ادا اور زیر و بم، الفاظ اور ترنم کا جو علم ہے اس کا نام ہے موسیقی۔ اور بڑے بڑے علماء موسیقی کے بڑے ماہر رہے، جن میں ہندوستان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ موسیقی کے بڑے ماہر تھے، اور بہت سے علماء ہیں، کیونکہ یہ وہ علم ہے جس علم کا ایک سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر حضرت داؤد کو دیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی قرأت سنی تو فرمایا لقد اوتی مزمارا من مزامیر آل داود، لفظ مزمار استعمال کیا، تو معلوم یہ ہوا، وہیں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مزمار صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مزمار کی بھی دو قسمیں سامنے آئی، کیونکہ قرآن کے لیے مزمار کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس کا مطلب جواز کا اور صحت کا پہلو بھی اس میں نکل رہا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ اگر ایسا کوئی آلہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے ایک لحن پیدا ہو رہا ہے، اور وہ لحن صحیح مقصد کے لیے ہے، اور جو اشعار ہیں وہ بھی اچھے مقصد کے لیے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان کی نفسیات پر ایک اچھا اثر مرتب کیا جا رہا ہے، اور گویا لحن داودی کی ایک مثال ہے، جیسے بہت سے صوفیہ کے یہاں سماع کی محفلیں ہوتی ہیں تو کہیں دف بجایا جاتا ہے اور کہیں ڈھول بجایا جاتا ہے، ممکن ہے کہ کہیں اس کے علاوہ بھی آلات استعمال کیے جاتے ہوں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، جو بھی صحیح صوفیہ رہے ہیں جن میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی اور بہت سے اور صوفیہ تھے جن کے سماع کا رواج تھا، تو وہاں مقصد یہ ہوتا تھا کہ قلوب میں رقت پیدا کی جائے، کیفیت خشوع و خضوع کی پیدا کی جائے، عشق ربانی کو جلا دی جائے، اور وہ مضامین پیش کیے جائیں جن کا جنت سے، دوزخ سے، آخرت سے، اللہ کی محبت سے تعلق ہے، اور اس سے آتش ایمان کو فروزہ کیا جائے۔ ان مقاصد کے لیے قوالی ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے رواج باقی رہ گیا، حقیقت ختم، اب قوالیاں ہو رہی ہیں، مستیاں ہو رہی ہیں، تو جو اصل مقصد تھا وہ باقی نہیں رہ گیا۔ جہاں وہ مقصد ہو تو پھر وہ اچھی چیز ہے۔